وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ۔ بات یہ چل رہی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو بھی لے کر آنا تو میں راشن دوں گا، ورنہ کسی کو بھی راشن نہیں ملے گا۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم جھوٹ بول کر گئے تھے کہ تمہارا ایک بھائی ہے، تو اس کی سزا یہ کہ کسی کو بھی پھر راشن نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے آ کے اپنے ابا سے کہا کہ ابا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ اب بھیجیں راشن کے لیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ابا نے کہا کہ بھائی میں کیسے تم پر اعتماد کروں، جیسے میں اسی طرح اعتماد کروں جیسے میں نے یوسف کے معاملے میں اعتماد کیا تھا۔ پھر کہنے لگے حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ۔ جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ ساری پونجی اسی میں پڑی ہوئی ہے، تو خوش ہو کے کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے؟ هذه بضاعتنا ردت الینا، یعنی ہمیں یوسف یعنی ہمیں عزیز مصر پر جو اعتماد جو کرنا ہے اس میں ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اتنا احسان کر لیا ایک آدمی نے کہ هذه بضاعتنا ردت الینا، جو ہماری جمع پونجی تھی، جو ہماری خون پسینے کی کمائی تھی، اس کو بضاع کہا جاتا ہے، جو ہماری جمع پونجی تھی ساری کی ساری واپس لوٹا دی۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اب ہم اپنے اہل کے لیے راشن بھی لے کر آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کے بقدر راشن اضافی لے کر آئیں گے جو بھائی کا ہوگا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ جو ابھی ہم راشن لے کر آئے ہیں یہ تھوڑا ہے، دوبارہ ہمیں جانا ہوگا اگلے سال یا اسی سال، وہ جو بھی ہے، تو ہم بھائی کو ساتھ لے جائیں گے اور ایک اور ہم راشن کا وہ غلہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی طرف سے مضبوط معاہدہ میرے پاس لے کر آؤ گے، یعنی معاہدہ کرو گے۔ وہ معاہدہ کیا ہوا؟ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، تم ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تمہارا کوئی گھیراؤ ہو جائے، ڈاکو تمہیں پکڑ کے سارے قتل کر دیں، کوئی جیل میں ڈال دیے اور سب کے سب مارے جاؤ، وہ تو قدرت کی طرف سے کوئی حادثہ ہو جائے تو غلط بات ہے، لیکن ہر قیمت پہ تم نے اس کو لے کر آنا ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، پس جب وہ اپنے ابا کے پاس آئے مضبوط عہد کے ساتھ، یعنی مضبوط عہد کیا انہوں نے، تو حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ کارساز ہے، وہ جو کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں اس پر وہ وکیل ہے، ہمارا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس کو حاضر ناظر جان کے ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ تیار ہو کے اب مصر جا رہا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بچوں، میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا؟ تاکہ بیٹوں کو نظر نہ لگے۔ وجہ کیا تھی کہ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، بہت خوبصورت تھے، انہی کی نسل میں تو بیٹا پیدا ہوا یوسف، جس کو اللہ نے آدھا حسن دیا، تو ظاہر ہے اتنے حسین کہ بھائی بھی حسین ہوں گے اور قداور تھے، اٹریکٹیو تھے، پھر ان کے ساتھ بنیامین بھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ ایک ہی دروازے سے جب یہ جائیں گے نا تو مصر کے لوگ اچانک دیکھیں گے کہ یہ ایک باپ کے اتنے سارے بیٹے ہیں، تو نظر نہ لگ جائے کہیں۔ ایسی صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ العین حق، نظر جو ہے برحق ہے۔ یہ جو آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ بہمی ہو رہے ہیں یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کے بیٹے واقعی اتنے خوبصورت اور اتنے لہیم شہیم اور اتنی کثرت سے ہوں تو یہ ایک اچنبے کی بات ہے نا۔ نظر ایسی چیز کو لگتی ہے جو بالکل ہی ایک اچنبے کی چیز ہو، جو انسان کی توقع سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا؟ جب فرسٹ ٹائم وہ راشن لینے کے لیے گئے تھے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ دوسری دفعہ میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس دفعہ بنیامین بھی ساتھ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ بہت خوبصورت ہوں گے کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، تو نظر لگنے کا خطرہ پچھلی دفعہ کی نسبت زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ معقول بات یہ تھی کہ مصر کے لوگ اب ان کو پہچان گئے تھے کہ یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ فرسٹ ٹائم جب گئے تھے تو لوگوں نے قافلہ سمجھا ہوگا، لوگوں کیا پتہ ہوگا یہ سارے بھائی ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مصر سے ایک قافلہ آیا، لیکن جب یوسف علیہ السلام کے محل میں رہے، پتہ چلا کہ یہ سب ایک بھائی ہیں سب، تو پھر لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ اب جب دوبارہ آئیں گے تو لوگ بولیں گے کہ یار وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے جس کے اتنے خوبصورت بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اور ایسے لہیم شہیم اور اتنے اٹریکٹیو۔ اور پھر لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کا اکرام کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا، تو ایک جیلسی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں مل رہا، ہم اتنے عرصے سے یوسف کے ساتھ ہیں اور یہ ان کو اتنا عزت مل رہی ہے، اتنا پروٹوکول مل رہا ہے۔ تو یہ تمام باتیں حسد پیدا کرنے کا ذریعہ تھیں، اور ظاہر ہے حاسد کی نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگلے دروازے داخل ہونا۔ اب اس میں ایک اشکال ہوتا تھا کہ بھائی
یہ نظر وغیرہ سے بچنے کا اہتمام تو عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پہ توکل نہیں ہوتا. تو یعقوب علیہ السلام یہ نفی کر رہے ہیں کہ میرا اللہ پہ بہت اعتماد اور توکل ہے، میں تو صرف ایک اسباب کے درجے میں یہ اختیار کر رہا ہوں. میرا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ ان اسباب میں کچھ رکھا ہوا ہے، میرا عقیدہ یہی ہے کہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. تو اس لیے فوراً کہہ رہے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ سے بچا کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو ایک گیٹ سے داخل ہو، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان الحکم الا للہ، اصل حکم تو صرف اللہ کا ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اسباب اختیار کیا کرو مصیبت سے بچنے کے، لیکن بھروسہ اللہ پہ کیا کرو. اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی، نہیں چاہے گا تو جتنے مرضی دروازوں سے داخل ہو جاؤ پھر بھی نقصان ہوگا. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ اپنے ابا کے حکم کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ابا کی ایک چاہت پوری ہو گئی. آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو تھا نا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، تو واقعی وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یعقوب اللہ سے نہیں بچا سکتے تھے اپنے بیٹوں کو. یعنی یعقوب علیہ السلام نے جو بیٹوں کو مختلف دروازوں سے جانے کا حکم دیا تو اس میں یعقوب کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کے عذاب سے یا اللہ جو مصیبت پہنچانا چاہتا ہے اس سے میں اپنے بیٹوں کو بچاؤں. ظاہر ہے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا کیوں؟ اللہ پہ چھوڑ دیتے نا کہ بھائی بیٹا ایک دروازے سے جاؤ یا الگ الگ دروازے سے جاؤ، جو ہونا ہے وہ تو مقدر میں وہ تو ہو کے رہے گا. تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے الا حاجۃ فی نفس یعقوب، اصل میں ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں، قضاها، جس کو انہوں نے پورا کیا. وہ حاجت کیا تھی؟ بھائی ہم اپنی طرف سے تو مصیبت سے بچنے کا اہتمام کر لینا. جب انسان اپنی طرف سے مصیبت سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے پھر بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے جو مصیبت پہنچتی ہے اس میں تسلی نہیں ہوتی، بار بار نفس ملامت کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیوں. یہ یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی جو انہوں نے پوری کی. اور یہ قرآن کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ اللہ پہ اعتماد کیوں کرتے تھے، اور اللہ پہ اعتماد کے ساتھ ساتھ اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ تھی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، ہم نے جو ان کو علم دیا تھا اس کی وجہ سے وہ علم والے تھے. علم والوں کا یہی کام ہوا کرتا ہے کہ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں لیکن اسباب پہ نظر نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہے یہ اسباب خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، چلے گی اس کی مرضی. ایسی بہترین بات ہے اس میں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس اصول کو نہیں جانتے ہیں. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اسباب اختیار کر کے توکل اللہ پہ کرنا ہے. اکثریت کی تو حالت یہ ہے کہ یا تو اسباب اختیار نہیں کرو، صرف اللہ پہ اعتماد کرو، جس کو غلط اعتماد کہا جاتا ہے، یعنی بے موقع اعتماد کیا، غلط تو نہیں، بے موقع اعتماد. یا یہ کہ اسباب ہی پر توکل کر کے بیٹھ جاؤ جیسے کہ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ تفسیر کے لحاظ سے بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس میں جو کچھ علمی نکات ہیں خلاصے کے طور پہ میں بیان کرتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. یعقوب علیہ السلام دیکھیں دوبارہ اپنے بھائی کو بنیامین کو بلا رہے ہیں. اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے کیسے آزماتا ہے. یعقوب علیہ السلام کی آزمائش میں اور اضافہ ہو رہا ہے ابھی. وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بیٹا میرا واپس آ جائے، اور اللہ دوسرے بیٹے کو بھی رکھنے کا انتظام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان کے گجابے میں سامان رکھ دیا، یہ احسان تاکہ ان کو رہے کہ بھئی احسان کیا ہے، اس کی وجہ سے ہی واپس آئے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تدبیریں بھی اختیار کر رہے ہیں. آج دینداروں میں تدبیر کی بہت کمی ہے، صرف دعائیں کرتے ہیں، تدبیریں اختیار نہیں کرتے. تو نہ صرف تدبیر میں رکھا ہے نہ دعا میں، دونوں کام کرنے چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام بھی کیسے قحط سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی ہم مصر میں بھیجیں اور پھر اپنے اس بھائی کا بھی رزق لیں، ہم بنیامین کا بھی رزق لیں، تو ہم رزق نہیں لیں گے اللہ کھلائے گا. نہ 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 نہ، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ رہے ہیں وہ کہ بھائی رزق تو اس میں بھی ہے کہ بھائی کو بیٹے کو میں بھیج دوں، اپنے بنیامین کو بھیج دوں، یہ بھی ایک رزق ہے. لیکن اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ اس کو بھی کنویں میں ڈال دیں گے یا مجھ سے دور کر دیں گے. دوسری طرف زمینی حقیقت کیا کہتی ہے؟ اگر راشن نہ منگوایا تو ہلاکت یقینی ہے، بارش نہ ہوئی تو کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں کتنی لاجک کی بات کر رہے ہیں نا یعقوب علیہ السلام. خطرہ کتنا شدید ہے کہ ایک بیٹا میرا گیا دوسرا بھی نہ چلا جائے، لیکن بھائی اس میں تو پھر بھی امکان ہے کہ شاید واپس آ جائے. مگر اگر بیٹے کو نہ بھیجا تو قحط سے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے. آج کے دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آج کا کوئی ہوتا ہمارے جیسا نالائق تو وہ کیا فیصلہ کرتا؟ بھائی بیٹے کو تو بھیجنا نہیں ہے، رہا مسئلہ کہ بارش نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا. ابھی تو یہ تو کھاؤ نا راشن، یہ جب ختم ہو جائے گا تو دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ختم ہو جائے گا تو پھر کون انتظار کرے گا؟ اتنے دن بھوکے رہیں گے کہ مصر میں جا کے واپس لانا ہے. نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے. بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ
امکان کے درجے میں کیا کیا ممکن ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. جیسے یعقوب علیہ السلام پلاننگ کر رہے ہیں فیوچر کی, یوسف علیہ السلام بھی پلاننگ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 7 سال جب بارش ہوگی نا رج کے کھانا, اگلے سال جب قحط آئے گا تو دیکھا جائے گا یار, جس اللہ نے 7 سال کھلایا اگلے 7 سال بھی وہ کھلائے گا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. نہ بڑے پلاننگ سے استعمال کرنا ہے کہ اتنا استعمال کرنا ہے اور اتنا کھانا ہے اور اتنا فروخت کر کے معیشت کو مضبوط کرنا ہے. یہ پلاننگ ہو رہی ہے پوری کی پوری, جو آج کل دینداروں کی زندگی سے یہ پلاننگ نکل چکی ہے. اور یعقوب علیہ السلام بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ راشن لے کر آؤ. اس احتمال پہ نہیں ہے کہ بھئی میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, میرے تو سارے نیک بچے ہیں, اللہ نے روزی کا تو ہم سے نیک لوگوں سے تو ویسے ہی روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے, میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تو بڑے بزرگ تھے, ہمارا خاندان کیسے قحط سے ہلاک ہو سکتا ہے. جیسے وہی بات ہے نا کہ نمازیوں کو کرونا کیسے ہو سکتا ہے. کرونا کے دنوں میں یہ باتیں بہت ہوئی ہیں مسجدوں میں. جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو وبائیں کچھ نہیں کہتی. یہ وبا تو ان لوگوں کو آئے گی جو شرابیں پیتے ہیں. یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں جو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی وبا آئے تو نیک لوگوں کو نہ ملے, برے لوگوں کو ملے. وہ تو قحط آتا ہے تو سبھی ہلاک ہوتے ہیں اس میں, اور سبھی آزمائشوں میں آتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام اپنے پیغمبر ہونے کی بیس پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اسباب اختیار نہیں کرنے. بھائی یہ جمع پونجی لے کے جاؤ اور راشن لے کر آؤ, اور پھر رسک بھی لے رہے ہیں کہ بیٹے کو بھیجنے کا خطرہ بھی مول لے رہے ہیں کہ ہم نے تو بھائی اسباب اختیار کرنے ہیں, باقی پھر دعائیں اللہ سے مانگنی ہیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ جمع پونجی جمع کی بھی تھی. اگر یعقوب علیہ السلام جتنا پیسہ آ رہا ہے سارا خرچ کر رہے ہوتے تو اب جب قحط آیا ہے تو ان کے پاس راشن خریدنے کے پیسے کہاں سے آتے. ظاہر ہے انہوں نے کچھ پیسے جمع پونجی کے رکھے ہوئے بھی تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات آ گئے تو ہم اتنا خاندان میرے ساتھ ہے, ان کی ازواج بھی, بیویاں بھی زیادہ تھیں, اولاد بھی بہت تھی, تو کچھ انہوں نے اسباب بھی اختیار کیے ہوئے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اتنا میرے پاس اسپیئر میں رہے کہ میں ان حالات کو کنٹرول کر سکوں. تو اس کے لیے انہوں نے جمع پونجی بھی رکھی ہوئی تھی. تبھی اس کو جمع پونجی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں تھی وہ, کیونکہ جو ہوس والا آدمی ہوتا ہے وہ تو کروڑوں روپے پلاٹوں کی صورت میں جمع کر کے رکھتا ہے, وہ تو اس کو تو مرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا. یعقوب علیہ السلام نے اتنا کہ جو ہے نا 1 آدھ سال اگر آزمائش کے حالات آئیں, چند سال آئیں, تو ہم اس کو اس میں سروائیو کر سکیں. تو یہ پہلے سے انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کچھ رقم بچا کے رکھنا کہ اگر خدا نہ خواستہ ابھی میری جاب چلی جائے یا ابھی اچانک میرے حالات خراب ہو جائیں تو میں کیسے معاشرے میں چلوں گا. تو اتنی رقم بچا کے رکھنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں توکل کے یہ خلاف ہے کہ جو زندگی کے 10-20 سال رہ گئے ہیں اور اربوں روپے کے پلاٹیں خریدتے چلے جا رہے ہیں, کوئی انتہائی نہیں ہے. علماء نے کہا کہ 1 سال کی کم از کم جو ہے نا, اگر آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں تو 1 سال تک آپ سوسائٹی میں سروائیو کر سکیں, اتنی جمع پونجی رکھنا ضروری ہے. پھر اس سال میں آپ اگلے سالوں کے لیے بھی انتظام کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو خیر یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں, اور نظر بد کا برحق ہونا بھی پتہ چلتا ہے اس سے ہمیں کہ نظر لگنے کا بھی پورا خطرہ ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں یہ مضمون بہت زیادہ واضح ہے, اور نظر سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے, اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اسی طرح سورہ فلق, سورہ ناس, اپنے اوپر اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے اس کو. باقی نظر ایک کوئی بھی اچھمبے کا کام ہو تب لگتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آڑا ترچھا نیلا پیلا عجیب سا ہو, ناکیں بہہ رہی ہوں, اور اس کو بھی ڈرتے ہوں کہ پتہ نہیں اس کو کہیں نظر نہ لگ جائے. تو یہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی ایک الگ سے ہی ہٹ کے کوئی چھو تو اس کو نظر